یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم لا الہ الا اللہ حلیم کریم سبحان رب العرش العظیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وَلَقَدْ ذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بڑی عظیم گھڑی ہے اللہ رب العالمین نے انعام میں دی ہے۔ ایمان والے کو جو دیا ہے وہ مقصد زندگی اللہ کا دین ہے، اللہ کا مبارک دین ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی جب دین کی محنت کرتا ہے، دین کو دلوں سے لیتا ہے، دین کو اخلاص اور للہ سے لیتا ہے، اللہ خود بخود بندے کے کام بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بندے کے خود بخود کام بنتے ہیں دین کی برکت سے۔ بندہ اگر دین کی محنت کرتا ہے، دین کا شوق رکھتا ہے، دین کا جذبہ رکھ کر کے اپنا جان اور مال اور وقت اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اللہ کی کھلی مدد دیکھتا ہے، اللہ کی گیبی مدد دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ہر حال میں ذکر کرو، میرا ہر حال میں شکر کرو، میرا ہر حال میں تعریف اور بڑائی کرو۔ وہی ذات پاک ہے جس کا ذکر اور شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے بڑوں کی تین تسبیحات بھی ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، کہ اس میں تیسرے کلمے کا ذکر ہے اور درود پاک کا ذکر ہے اور استغفار کا ذکر ہے۔ ذکر سے آدمی اللہ کا مقرب اور محبوب بنتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قریبی حاصل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرے بندے ہر حال میں میرا ذکر، ہر حال میں میرا شکر اور ہر حال میں میری تعریف۔ اور پھر فرماتے اللہ وَلَقَدْ ذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَقَدْ ذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے نزدیک نہ زمین بڑی چیز ہے، نہ زمین و آسمان کی اہمیت ہے، نہ سونے چاندی اور زمین و زر کی قیمت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں نہ سونا میرے نزدیک کوئی قیمتی ہے، نہ چاندی کوئی قیمتی ہے، نہ روپیہ پیسہ کوئی قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض اللہ، اللہ نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس حدیث پاک میں کیا فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ما فی السماوات والارض اللہ، ہم نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، کہ اس کے درمیان میں جب تک اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہوں گے، فرمایا الشمس والقمر، سورج چلتا رہے گا، چاند چلتا رہے گا، لیلا والنہار، رات ہوتی رہے گی، دن اگتا رہے گا۔ کس کی برکت ہے؟ ایمان والے کی برکت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا آدمی اپنی قیمت کو سمجھے۔ آج بھائی ہم لوگ جو ہے پین کی قیمت کو سمجھے، گھڑی کی قیمت کو سمجھے اور کپڑے کی قیمت کو سمجھے، لیکن اپنی قیمت کو ہم بھول گئے، اپنی قیمت کو ہم ایک ایمان والا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے
اللہ کیا کہلوا رہے ہیں؟ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ اللہ، کان کھول کر سن لو، جب تک زمین اور آسمان کے درمیان اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ اپنی دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے، دن آتا رہے گا، رات ہوتی رہے گی، اور فرمایا سورج اگتا رہے گا، چاند چلتا رہے گا، اور نظام دنیا اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ ایمان والے کی برکت سے ہے، یہ مسلمان کی برکت سے ہے، اور بھائی دین کا تعلق دلوں سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہاں، دلوں کے اندر اللہ کے دین کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن و سنت کی زندگی کو سینے سے لگائے، قرآن و سنت کی زندگی کو سینے سے لگائے۔ آدمی دنیا میں جو ہے زندگی گزارنے نہیں آیا، آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ کیا؟ آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ انسان کی زندگی گزارنا ایمان والے کا نہیں، ایمان والے کا صبح قیمتی، شام قیمتی، رات قیمتی ہے اور دن قیمتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایک سانس ایمان والے کا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جنت کے اندر ایک آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا آدمی جب کروٹ لے گا تو نیچے کی جنت والے آدمی کو احساس ہوگا کہ اتنی بڑی خوشبو، اتنی بڑی مہک کس چیز کی آ رہی، اس بندے نے کون سا کیا عمل کیا تھا؟ تو لوگ معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے، اس نے اتنا کیا بڑا عمل کر لیا کہ جس کی وجہ سے اتنی خوشبو مہک رہی؟ تو معلوم کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا۔ اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، تو بیوی بچوں سے پاک ہے، تو کٹمب قبیلے سے پاک ہے، تو جو ہے خاندان سے پاک ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو نانے سونے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، تو پاک ہے شریکوں سے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو پاک ہے بیوی بچوں سے، تو پاک ہے رشتہ دار اور خاندان اور کٹمب قبیلے سے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، اس لیے جو ہے ہمیں خوب سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور روئے زمین کے بادشاہ بھی ہیں۔ کیا؟ اللہ کے نبی بھی ہیں اور روئے زمین کے بادشاہ بھی ہیں، پرواز کرتے ہیں، ان کا تخت و تاج ہوا میں اڑا کرتا تھا، اڑ رہا تھا کہ ایک بزرگ اللہ والا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کی بڑائی کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر اوپر اٹھی تو دیکھا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا تخت و تاج ہوا میں چل رہا ہے۔ کیا؟ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس بزرگ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اللہ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو کیا دیا؟ بادشاہ بنا دیا روئے زمین کا، اور نبی بنا دیا، اور ساری مخلوق کی زبان بھی سمجھتے ہیں، بولی بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کیا نوازا ہے، بس بزرگ کے منہ سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ بس یہ لفظ نکلنا تھا کہ ہوا نے جا کے ٹکرایا کان سے سلیمان علیہ السلام، وہ آواز کہاں پہنچی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں جا کر وہ آواز ٹکرائی کہ زمین پہ بیٹھا ہوا ایک بزرگ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تخت و تاج کو لے کے زمین پہ اترے اور اتر کے کہا، اے بزرگ تو نے کیا کہہ دیا؟ وہ اللہ والا
बेचारा घबराने लगा, बुजुर्ग था। उसने कहा नबी भी है, बादशाह भी है, मैंने तो कोई गलत तो नहीं कहा, मैंने तो अल्लाह के नबी सुलेमान बिन दाऊद मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था, मैंने तो आपके परवाज को उड़ते हुए देख के तख्त व ताज को हवा और फिजाओं में दिल पर एक रश्क आया कि अल्लाह ने रूए जमीन के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को रूए जमीन की बादशाही दे दी। इतनी बड़ी अल्लाह का इनाम और करम। और फिर दूसरी बात मेरे जहन में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन लेके आए वो तो मुबारक है, फरमाया जो है सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है नबूवत और जो है नबी बनाकर भी भेजा, तो मुझे तो फख्र के साथ में मेरे मुंह से निकल गया दिल से सुभान अल्लाह, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ए बुजुर्ग सुन ले, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त व ताज एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाही खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरा ये मुंह से निकला हुआ सुभान अल्लाह हमेशा हमेशा काम आएगा, आखिरत में निजात का जरिया बनेगा। तो इसलिए जो है हमारे बड़े क्या फरमाते हैं, भाई अल्लाह के रास्ते में 3 तस्बीहात की पाबंदी की जाए। तीसरा कलमा है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दुरूद इब्राहिम पढ़े, बेहतर तो ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और तीसरी तस्बीह अस्तगफार की है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो एक तो फजर की नमाज के बाद से लेकर तुलू आफ्ताब तक किबले रुख बावुज़ू होकर बैठ कर जिक्र करें, और असर के बाद गुरूब तक आदमी ये जिक्र करेंगे। कल क़यामत के दिन ये लोग जिक्र करने वाले लोग हंसते हंसते जन्नत में दाखिल होंगे। उलमा इकराम से सुनते हैं कि जन्नत के अंदर 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ज़ाकिरीन के लिए है, जिक्र करने वाले लोग जन्नत में हंसते हंसते दाखिल होंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.